قاصدا وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جس دور پہ نازات دنیا اب ہم و زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر ڈاک نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں کہ مرنے کو مسلمان بھول گیا. ارے آزاں تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضاؤں میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے. نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ میں فکر کو تازہ شعور ملتا ہے. ارے نصیب اپنا جیسا کیسا بھی ہو، نام محمد لے کر خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے. سبحان اللہ. تمام حضرات ذوق شوق محبت سے درود شریف پڑھیں. تمہارے رسول کے دیوانوں، اہل بیت کے پروانوں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین اور بزرگان دین سے عقیدہ رکھنے والوں غیرت مند غیور مسلمانوں، دعا کیجئے کہ رب العالمین آج کی ہماری اس مختصر حاضری کو رب العالمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اللہ ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور ہم یہ نیت کرتے ہیں کہ جتنی دیر ہم نے تلاوت سنی، نعت پڑھی گئی، اب بیان ہو رہا ہے، ہمارے جتنے مرحومین جتنے فوت ہو گئے ہم ان کے سارے ثواب کرتے ہیں. اللہ اس کی برکت سے اللہ ان تمام کے درجات کو بلند فرمائے. اللہ سب کو جنت اور فردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. بالخصوص بھائی اشفاق صاحب، بھائی شاہ صاحب، ان کی والدہ مائدہ جو دنیا سے چلی گئی، اس کی برکت سے اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے. تو میرے دوستو، ربیع الاول کی آمد ہے، ربیع الاول کی آمد ہے، جو کہ ابھی مغرب کے بعد ربیع الاول کا چاند چڑھنے والا ہے. ہر طرف خوشی ہوگی، ہر طرف محبت کے پیغام ہوگے، ہر طرف عقیدت کے پیغام ہوگے، ہر طرف عاشق کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوگی. اور اس لیے کہ کس کی آمد ہے؟ سرکار مدینہ کی آمد ہے. کسی شاعر نے کہا کہ فضا بتا رہی ہے، فضا بتا رہی ہے کہ آقا کی ولادت آ رہی ہے. سبحان اللہ. تو اس لیے میرے بھائیوں، سرکار کی ولادت آ رہی ہے کہ جس سرکار کی اللہ نے تعریف کے لیے پورا قرآن نازل فرمایا. اس سرکار کی ولادت ہونے جا رہی ہے کہ جن کا ذکر 1,24,000 رسول اور پیغمبر اور انبیاء نے اس سرکار کا ذکر کیا ہے. اور اس کی ولادت اور اس کی آمد ہو رہی ہے کہ جس کا ذکر فرشتوں نے بھی کیا، جس کا ذکر ملائکہ نے بھی کیا، جس کا ذکر ان ہواؤں نے بھی کیا. یصلون علی النبی، فرمایا کہ فرشتوں اس مصطفیٰ پر میں بھی سلام بھیج رہا ہوں. اے فرشتوں تم بھی مصطفیٰ پہ سلام بھیجو. اللہ وہ کون سا مصطفیٰ ہے؟ فرمایا کہ اس کا تعارف نام سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعارف والضحیٰ سے ہے، جس کا تعارف واللیل سے ہے، جس کا تعارف علم نشرہ سے ہے، جس کا تعارف کالی کملی والے سے ہے، جس کا تعارف
तारुफ साहिब कुरान से है। फरमाया कि दुनिया वालों ये ख्याल करना अगर मेरा नाम लो तो तुम्हारे ऊपर लाजिम है कि मेरे मुस्तफ़ा का नाम लो, और तुम्हारी नेमत उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकती जहाँ पर जिक्र मुस्तफ़ा ना हो। सुभान अल्लाह। भाइयों, ये वो अल्लाह रब्बुल आलमीन का ऐलान है और मेरे महबूब का भी फरामीन है। फरमाया कि जहाँ पर जिक्र खुदा होता है, जहाँ पर जिक्र मुस्तफ़ा होता है, मेरा रब फरिश्तों और मलाइका को दुनिया में भेज देता है कि जाओ आज मेरे फर्श पर मेरा जिक्र भी हो रहा है, मेरे मुस्तफ़ा का भी जिक्र हो रहा है। जाओ फरिश्तों, मैं रब ऊपर बैठ के देख रहा हूँ, तुम जाके नीचे सुन लो जाके। सुभान अल्लाह। ऐलान कर है, मेरा रब देख रहा है, मेरा रब सारी की मोहब्बतों को देख रहा है, मेरा रब मेरे नबी के सदके से हमको माला माल फरमाएगा। और उसके बाद मेरे रब ने ऐलान क्या फरमाया? फरमाया कि मेरे महबूब, अगर जब मैंने जिब्राइल को दुनिया में भेजा कि मेरे महबूब को लेकर आ, अब हजरत जिब्राइल आते हैं, आने से पहले कहते हैं रब्बा तेरा महबूब है, रब्बा तेरा लाडला है, रब्बा तेरा प्यारा है, अल्लाह तेरा महबूब है, अल्लाह वो तेरा साहिब कुरान है, रब्बा मैं जा तो रहा हूँ, अल्लाह मैं तेरे नबी को मुखातिब कैसे करूँ, अल्लाह मैं नाम लेकर। फरमाया कि ना ना, मैंने पूरे कुरान में अपने मुस्तफ़ा से नाम लेकर मुखातिब नहीं फरमाया, मैंने कभी उसके जुल्फ़ों का जिक्र किया, मैंने कभी उसके चेहरे का जिक्र किया, कभी मैंने उसके हाथों का जिक्र किया, कभी मैंने सीने का जिक्र किया, कभी मैंने मुस्तफ़ा की तलवारों का जिक्र किया, कभी मैंने मुस्तफ़ा के उंगलियों का जिक्र फरमाया। फरमाया कि मैंने दुनिया को बता दिया कि ये उतना आला है, ये इतना बुलंदी वाला है, ये इतनी शान वाला है कि मैं रब भी तुम्हें कह रहा हूँ कि मोहम्मद का नाम लेकर नहीं, बल्कि वो तो सरदार है, वो तो आका है, आप तो उसके दर के गुलाम हो। फरमाया कि जिब्राइल तू जब जा, तेरे सर पर जो सरदारी वाला ताज है, तेरे सर पर जो ताज है उसके ऊपर जो घूमर लगा है, फरमाया जाके मुस्तफ़ा के कदमों में जाके अपना सर रख और उसके बाद अपना ये सरदारी वाले ताज का घूमर लगाना तेरा काम है, मुस्तफ़ा को बिदार करना मेरे रब का काम है। सुभान अल्लाह। और मेरे दोस्तों, आप इस तरफ नमाज पढ़ें। तो मेरे दोस्तों, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूलुल्लाह, नारे हैदरी, या अली, अल्लाह मोहम्मद चार या राजी का जा कुता फरीद हक फरीद या फरीद। मेरे दोस्तों और भाइयों, अल्लाह के महबूब की बड़ी अजमत है, अल्लाह के महबूब की बड़ी शान है, अल्लाह के महबूब का बड़ा मकाम है कि अल्लाह ने जिसकी तारीफ के लिए अल्लाह ने पूरे कुरान को नाज़िल फरमा दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, अरे मेरे बंदो, मैं तुम्हें दो कुरान अता कर रहा हूँ, एक कुरान किताबी शक्ल में है और एक कुरान साहिब किताब की शक्ल में है। और एक कुरान किताबी शक्ल में है, दूसरा कुरान साहिब कमाल की शक्ल में है, साहिब जमाल की शक्ल में है। और हुस्न जमाल के सहाबा वो हैं कि जो साहिब कुरान को देखेंगे। मेरे दोस्तों, आज हम मेरे दोस्तों कुरान सुनते हैं, बड़ा मजा आता है, हम कारी साहब की तिलावत सुनते हैं, बड़ा मजा आता है। अरे यारो, उन सहाबा का क्या कहना कि जिन्होंने मुस्तफ़ा के दर पे बैठकर, मुस्तफ़ा के कदमों में बैठकर, मुस्तफ़ा की मजलिस में बैठ के मेरे मुस्तफ़ा का कुरान सुना। सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, तकबीर, अल्लाहु अकबर, शाने सहाबा, जिंदाबाद, गुलाम है, गुलाम है, रसूल के गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है, रसूल के गुलाम है, गुलाम या रसूल में कौन अदीन मुस्तफा, जिंदगी फजूल है। मेरे दोस्तों और भाइयों, अल्लाह ने मेरे नबी को इतना मकाम अता फरमाया, इतनी शान अता फरमाई। मेरे आका जब दुनिया में आए नहीं थे, अल्लाह ने बाप का इंतखाब फरमाया। मेरे आका दुनिया में आए नहीं थे, माँ का इंतखाब फरमाया था। मेरे आका दुनिया में आए नहीं थे, अल्लाह ने नस्ल का इंतखाब फरमाया था। अल्लाह का भी दुनिया में आए नहीं थे, अल्लाह ने ख़ानदान का इंतखाब फरमाया था। मैंने कहा रब्बा, ये इंतखाब कैसे है अल्लाह, ये चुनाव कैसे है अल्लाह, ये ख़ानदान का मकाम और चुनाव क्यों है? मैं रब बताना चाहता था कि ये जो आ रहा है ये आम नहीं है, बल्कि नबियों का सरदार है। ये जो आ रहा है ये रसूलों का सरदार है। ये जो आ रहा है ये पैगंबरों का सरदार है। ये जो आ रहा है ये आसमान वालों का सरदार है। ये जो आ रहा है ये जमीन वालों का सरदार है। ये जो आ रहा है ये मशरिक वालों का सरदार आ रहा है। ये जो आ रहा है मगरिब वालों का सरदार आ रहा है। ये जो आ रहा है ये शुमार वालों का सरदार आ रहा है। ये जो आ रहा है ये जनूब वालों का सरदार आ रहा है। फरमाया इसलिए मैं रब ने इसकी सरदारी और इसकी अजमत और शान और मकाम को बरकरार और ऊंचा करने के लिए
لیے میں نے اس کے خاندان کا انتخاب کیا، میں نے اس کی ماں کا انتخاب کیا، میں نے وہ بدن کا انتخاب کیا، میں نے اس باپ کا انتخاب کیا، میں نے مکہ جیسے شہر کا انتخاب کیا، پھر اس کے بعد میں نے اس جناب خاندان میں انتخاب فرمایا، پھر میں نے کہا ربا پھر جو تو نبی جو بھیجے گا اے اللہ اس کا مقام اور کیسے ہوگا؟ فرمایا کہ یہ چاند کی طرف اشارہ کرے گا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے، درخت کی طرف اشارہ کرے گا، درخت قدموں میں آ جائیں گے، پہاڑ کے پاس سے گزرے گا، پہاڑ سلام پیش کریں گے، ہاں جناب دھوپ ہوگی، درخت چڑھ کر مصطفیٰ پہ سایہ کرے گا، دھوپ ہوگی، آسمان کا بدل میرے نبی کے پہ سایہ کرے گا۔ فرمایا کہ یہ آقا اگر درخت کی طرف اشارہ کرے گا بہت قدموں میں آ جائے گا، اگر میرے آقا علیہ السلام کی اتنی عظمت، اتنی مقام، اتنی شان، یہ تو آقا کی شان ہے جو آقا کے ساتھ چیز لا گئی۔ میرے دوستوں تلواریں تو اور بھی بہت تھی لیکن میرے نبی نے جب تلواریں استعمال کی ان کا ذکر آج بھی ہے، میرے آقا نے جو سواریاں استعمال کی ہے ان کا ذکر آج بھی ہے، میرے آقا نے جن اونٹیوں پر سفر کیا ان اونٹیوں کا آج بھی میرے دوستوں ذکر ہے، میرے دوستوں میرے آقا نے جو کپڑا استعمال فرمایا اس کا ذکر آج بھی ہے، میرے آقا نے جو چادر استعمال فرمائی اللہ نے قرآن کی آیت بنا دی، میرے آقا نے جو کپڑا استعمال کیا اللہ نے قرآن کی آیت بنا دی۔ فرمایا کہ اس سے پہلے لفظ محمد نہیں آیا تھا، اس کے بعد بھی لفظ محمد نہیں آئے گا۔ میں نے کہا ربا آدم سے لے کر عیسیٰ تک نبی رسول پیغمبر آتے چلے جا رہے ہیں لیکن نام محمد کا انداز اور ان نام کو علیحدہ کیوں رکھا؟ فرمایا کہ محمد بھی ایک تھا، نام بھی ایک تھا۔ سبحان اللہ، نبی کی شان ہے۔ ایک کافر ایک شاعر اس نے جناب کیا لکھا ہے؟ فرمایا کہ ایک کافر مسلمان ہوتا ہے، جب وہ پوچھا گیا کہ مسلمان کیوں ہے اس نے کہا کہ میں 14 اور 1500 سال کے بعد میں نے ایک محمد نامی شخص کے ہاتھوں سے کتاب لکھی اور وہ پڑھی تو مزہ آ گیا۔ میں نے کہا 14 اور 15 سال بعد جس محمد کے نام کے اندر اتنا رہا ہے اس محمد کے اندر کتنا ہے؟ سبحان اللہ، آمد رسول زندہ باد، سرکار کی آمد، مرحبا، اجبار کی آمد، مرحبا، آقا کی آمد، مرحبا، بدری کی آمد، مرحبا، انٹھار کی آمد، مرحبا، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ میرے دوستوں آقا علیہ السلام کی اتنی عظمت ہے کہ تاریخ میں قرآن اترتا ہے اور اشارہ کرتے ہیں جن قدموں میں آتی ہے، یہ عظمت اور شان اور مقام کی بات ہے۔ میرے دوستوں دنیا کے اندر ایسا کوئی نبی نہیں جس کا چاروں کتابوں میں ذکر ہو، وہ واحد محمد مصطفیٰ ہے جس کا کتاب تورات میں نام ملتا ہے، جس کا کتاب زبور میں نام ملتا ہے، جس کا کتاب انجیل میں نام ملتا ہے، جس کا کتاب قرآن میں نام ملتا ہے۔ میں نے کہا ربا ابھی میرا نبی آیا بھی نہیں ہے، ابھی قرآن بھی نہیں آیا، تورات پہلے آئی تعارف مصطفیٰ ہے، انجیل پہلے آئی تعارف مصطفیٰ ہے، زبور پہلے آئی تعارف مصطفیٰ ہے، آدم کا دور ہے ذکر مصطفیٰ ہے، نوح کا دور ہے ذکر مصطفیٰ ہے، عیسیٰ کا دور ہے ذکر مصطفیٰ ہے، یحییٰ کا دور ہے ذکر مصطفیٰ ہے، یونس کا دور ہے ذکر مصطفیٰ ہے۔ میں نے کہا ربا کیا ہے؟ فرمایا کہ نبی اور رسول اور پیغمبروں کو میں نے اپنی بارگاہ میں کانفرنس بلا کر کہا تھا اور میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ جب تم اپنے اپنے وقت پہ جاؤ قوموں کے پاس جاؤ میرے ذکر کے بعد اور جب تعارف کراؤ تو اس کے بعد ذکر مصطفیٰ لازمی کرنا۔ سبحان اللہ، اتنا مقام عطا فرمایا، اتنی شان عطا فرمائی۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ کسی مولوی کی بات نہیں، یہ قرآن کہہ رہے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جہاں پر میرا ذکر ہوگا وہاں میرے مصطفیٰ کا ذکر بھی ہوگا۔ یہ تو بات ذکر کی ہے، جہاں پر میرے مصطفیٰ کی رحمت کا بھی میرے رب نے دنیا کے سامنے بتا دیا۔ آدم دنیا میں آئے اس کی رحمت کا نہیں بتایا، نوح دنیا میں آئے اس کی رحمت کا نہیں بتایا، عیسیٰ دنیا میں آئے اس کی رحمت کا نہیں بتایا، لیکن جب میرا محمد آیا صاحب اس کی رحمت کا بھی بتا دیا۔ سبحان اللہ، دنیا والوں کو پتا چل جائے کہ یہ جو میں امت کو عطا کر ہوں۔ حضرت ابراہیم نے بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے کیا کہا؟ ربنا وبعث فیہم رسولا، اللہ تیرا گھر بنا دیا، تیرے گھر کو تعمیر کر دیا، اللہ تیرا گھر بن چکا ہے، جتنا بڑا گھر ہے اتنا بڑا رسول بھی ہونا چاہیے۔ اللہ میں نے تیرے نام پر قربانیاں دی ہیں، ان قربانیوں کو صلہ اللہ اعلیٰ رسول عطا فرما۔ اللہ نے اس کے بدلے میں محمد مصطفیٰ کو بھیجا، فرمایا کہ اتنی قربانیوں کے بعد اتنے بڑے گھر کو آباد کرنے
کرنے کے لیے, اس گھر کے آس پاس چکر لگوانے کے لیے اللہم لبیک اللہم لبیک لا شریک لک. میرے دوستو یہ میرے مصطفیٰ نے بیت اللہ کو آباد کیا. فرمایا کہ جب آقا کی ولادت تھی تو خود ایک دم گر جاتے ہیں, آواز آتی ہے کہ آقا کی آمد ہو رہی ہے. دوسری روایت میں ہے کہ بیت اللہ جھک جاتا ہے. بتانے والوں نے بتایا اس لیے جھکا کہ آج بیت اللہ بھی خوش ہو رہا تھا کہ بتوں سے پاک کرنے والا محمد آ رہا ہے. یتیم بھی مسکرا رہے تھے کہ آج حق دلانے والا محمد مصطفیٰ آ رہے. بیوہ بھی مسکرا رہی ہوگی کہ محمد مصطفیٰ حق دلوانے کے لیے آ گیا. اور بے قصر بھی بے سہارے بھی خوش ہو رہے ہوں گے کہ آج آقا ہمیں وہ جناب ہمیں مقام عزت عظمت شان اور ہمیں ہمارے حقوق دلوانے کے لیے ہمارے آقا آ رہے ہیں. میرے دوستوں درختوں نے بھی سلام بھیجا, ان ہواؤں نے بھی سلام بھیجا, ان پتھروں نے بھی سلام بھیجا. میں اگر یوں کہوں تو یہ بیجا نہیں ہوگا. میرے آقا دنیا میں نہیں آئے, اس آقا کی ماں کے لیے میرے دوستوں پتھر بھی سلام کر رہے تھے. آقا بھی دنیا میں آ گئی ہے, آقا کی اماں کو یہ جناب پتھر بھی سلام کر رہے تھے. آقا دنیا میں آ گئی ہے, آقا کے آنے سے قبل وہ پانی بھی میرے اس اماں کا جناب پاؤں کے بوجھ سے لے رہا تھا اور بتا رہا تھا دنیا والوں تمہیں پتہ نہیں ہے تمہارے درمیان کون آ رہا ہے. اللہ نے جس کے استقبال کے لیے 1,44,000 1,24,000 انبیاء کو معراج کی رات اللہ نے جس کو کھڑا کرنا ہے تمہیں پتہ نہیں ہے اللہ کس کی آمد کر رہا ہے. فرمایا کہ اللہ نے جس کو اپنے خزانے میں سنبھال کر رکھا تھا تمہیں پتہ نہیں کہ کس کی آمد ہے. جس کی آمد پہ میرا رب کہے گا دنیا والوں میں نے تم پہ احسان نہیں کیا, چاند عطا کیا, چاند کو روشنی عطا کی, سورج کو روشنی عطا کی, ان ستاروں کو روشنی عطا کی, انسانوں کو جوانی عطا کی, انسانوں کو مال عطا فرمایا. میرے رب کہہ رہا ہے کہ میں نے کسی پہ احسان نہیں کیا, میرے بندے پہ میں نے عطا کر دیا, لیکن اب احسان کر رہا ہوں. اللہ کہاں پہ احسان کر ہے؟ فرمایا کہ جب میں نے اپنے خزانے سے اٹھا کر میں نے محمد رسول اللہ کو جب میں نے مکہ میں بھیجا تب میں نے کہا کہ اب میں اس امت پر احسان کر رہا ہوں کہ محمد مصطفیٰ عطا کر رہا ہوں. میرے دوستو آخری بات نعرہ لگا بار بار ذہن میں آ رہا تھا کہ غلامی ہے محمد مصطفیٰ کی غلامی میں میرے دوستو موت بھی قبول ہے. ایک صحابی وہ جو تجارت کے ذریعے آقا کے پاس آ جاتا ہے, اس کے ماں باپ مالدار ہیں, جب ان کو پتہ چلا کہ یہ فلاں مقام پہ غلام ہے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خرید لیا ہے, اس کے ماں باپ چلتے چلتے جب اس کے پاس آئے اس نے کہا کہ بیٹا ہمارے ساتھ چل پڑو, بیٹا آپ ہمارے ساتھ آ جاؤ, آپ کہاں غلامی کی زندگی گزارے ہو, آپ کہاں زمین پہ سو رہے ہو, آپ کہاں مٹی پہ سو رہے ہو. فرمایا کہ ابا جان سنو کہ آپ کو وہ آزادی قبول ہے, مجھے محمد کی غلامی قبول ہے. فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ چاند بھی اس کے اوپر روشنی کرتا ہے. فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے ایک چاند آسمان کا ہے, ایک چاند زمین کا ہے, ایک چاند آسمان کا ہے, ایک چاند حضرت آمنہ کا ہے, ایک چاند آسمان کا ہے, ایک چاند مکہ والوں کا ہے. فرمایا کہ میں کیا دیکھتا ہوں؟ فرمایا کہ جب یہ چاند اس چاند کے سامنے آتا ہے وہ چاند پہ نور ہو جاتا ہے, اس چاند کو دیکھا جائے وہ چاند میں تاب نظر آتا ہے, محمد کا چہرہ صاف نظر آتا ہے. اس لیے شاعر نے کہا کہ اے جنت تجھ میں حوروں کا سر رہتے ہیں, میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں, پر اے جنت خیال کرنا میرے دل میں حضور ہے. میرے دوست پورا قرآن کبھی ورفان اللہ کا ذکر, کبھی یاسین, کبھی علم نشرہ, کبھی یا ایھا المزمل, کبھی یا ایھا المدثر. اللہ نے مختلف قرآن کے باب میں سورتوں میں اللہ نے محمد مصطفیٰ کے اللہ نے کئی ہاتھوں کا ذکر فرمایا, وہ قرآن بنا دیا, کئی سینے کا ذکر فرمایا, وہ قرآن بنا دیا, کہیں پہ چہرے کا ذکر فرمایا, وہ قرآن بنا دیا, کہیں پہ بالوں کا ذکر فرمایا, وہ قرآن بنا دیا, کہیں پر میرے مصطفیٰ کا آرام فرمانا ذکر ہے, وہ قرآن بنا دیا, میرے مصطفیٰ کا چلنا ہوا اللہ نے قرآن بنا دیا. فرمایا کہ دنیا والوں یہ تم خیال کرنا جب قرآن پڑھو صرف ذکر خدا نہیں بلکہ ذکر مصطفیٰ بھی کر رہے ہو. میرے دوستوں اور بھائیوں
غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ حضرات صحابہ کرام نے کسی نے بتایا کہ ابو بکر تو یہاں آرام سے بیٹھا ہے، وہاں کفار تیرے نبی پہ حملہ آور ہو چکے ہیں۔ حضرت ابو بکر نبی کے عاشق تھے، حضرت ابو بکر نبی کے غلام تھے، حضرت ابو بکر نبی کے سچے جانشار تھے، حضرت ابو بکر میں نبی کے سچے عاشق اور جان نشاور کرنے والے تھے۔ حضرت ابو بکر کو پتہ چلا، وہ دوڑتے ہوئے کفار کو دیکھا، وہ میں نبی پہ کو گھیرا ہوا ہے۔ حضرت بکر تیزی سے ان کو ہٹاتے ہیں، خود اوپر لے جاتے ہیں، وہ کافر حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر کو دفاع مصطفیٰ میں، حضرت ابو بکر عشق مصطفیٰ میں، حضرت ابو بکر محبت مصطفیٰ میں، حضرت ابو بکر کو عقیدت مصطفیٰ میں، حضرت ابو بکر نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے مار پڑ گئے، اتنی مار پڑی کہ ابو بکر بے ہوش ہو گئے، خاندان والے گھر اٹھا کر لے گئے۔ یہ ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ صحابہ نے دعویٰ نہیں کیا، کر کے دکھایا۔ اہل بیت نے دعویٰ نہیں کیا، کر کے دکھایا۔ تابعین نے دعویٰ نہیں کیا، کر کے دکھایا۔ تبع تابعین نے دعویٰ نہیں کیا، کر کے دکھایا۔ میں قریب کی بات کرتا ہوں، یہاں دعویٰ نہیں ہوتا۔ جو عاشق ہوتا ہے وہ کبھی غازی علم الدین بنتا ہے، کبھی عاشق جناب موت محتاج قادری بنتا ہے، اور کبھی فیصل جیسا عاشق رسول بنتا ہے۔ جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہوتا ہے وہ کسی دور سے نہیں ڈرتا، جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہوتا ہے وہ کبھی نہیں گھبراتا۔ حضرت ابو بکر کو ہوش آیا، اماں پیالہ لے کر کھڑی ہے، فرمایا ابو بکر بیٹا تیرا خون بہت بہہ چکا ہے، یہ دودھ کا پیالہ پی لے۔ فرمایا کہ اماں میں نے جس کا کلمہ پڑھا ہے، میں جس کو دیکھتا ہوں بھوک ختم ہو جاتی ہے، میں جس کو دیکھتا ہوں پریشانی ختم ہو جاتی ہے، میں نے جب سے آپ پہ بیعت کی ہے فرمایا کہ میری زندگی میں سکون آ چکا ہے۔ فرمایا کہ اس کے عشق میں مرنا بھی قبول کرتا ہوں، اس کے عشق میں جینا بھی قبول کرتا ہوں، اس کی زندگی میں رہ کر اپنے لیے دنیا آخرت کے لیے سعادت سمجھتا ہوں۔ فرمایا اماں جان سن، میں دودھ تب تک نہیں پیوں گا، اپنے منہ کے قریب اس وقت تک کوئی چیز نہیں لگاؤں گا جب تک مصطفیٰ کا چہرہ نہیں دیکھوں گا۔ رسول کے غلام ہے، رسول کے غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے۔ جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ میرے دوستوں میں عرض کر رہا تھا کہ زندگی ختم ہو سکتی ہے۔ کسی لکھنے والوں نے لکھا کہ یہ ساری دنیا کے درخت کاٹ دیے جائیں اور یہ دنیا کا جتنا پانی ہے اس میں پہاڑ کے اندر سائی بنا کے ڈال دی جائے، اور پھر اس کے بعد انسان نہیں اللہ فرشتوں کو بھیج دے، جاؤ جا کے میرے نبی کی تعریف لکھنا شروع کر دے۔ رب کعبہ کی قسم ہے نبی کے ظلم کی تعریف کرنا۔ میرے دوستوں میرے آقا کی تعریف کرنا بس کی بات نہیں ہے۔ میرے دوستوں میرے رب نے خود تعریف کی ہے، اتنی تعریف کی ہے، محبت میں کی ہے، جھوم کے کی ہے۔ فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، میں بھی اس نبی پہ سلام بھیج رہا ہوں، اس نبی پہ درود پڑھ رہا ہوں، تم بھی بھیجو، اس لیے کہ میں رب فرماتا ہے کہ اس کا ذکر اتنا خیر ہے۔ فرمایا کہ اتنا خیر ہے، فرمایا کہ جس جگہ پہ ہوگا اللہ رب العالمین ٹیک رحمتوں کا نزول فرما دے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں ربیع الاول کی آمد ہے، چاند نظر آنے والا ہے، تو اب میرے دوستوں ہمارے لیے پیغام کیا ہے؟ میرے دوستوں جو عاشق ہے، جو مومن ہے، فرمایا کہ ربیع الاول آتے ہی اس کا چہرہ مسکرا اٹھتا ہے۔ وہ کہا تھا نا کہ فضا بتا رہی ہے کہ آقا کی ولادت آ رہی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں جتنی بھی بات کی جائے کم ہے، جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ سانس، زندگی، جوانی، عمر ختم ہو سکتی ہے۔ میرے آقا کی ایک زلف تو بڑی دور کی بات ہے، اس کی ادا کا بھی ہم ذکر نہیں کر پائیں گے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں ہے چیز کیا لوگ و کرم تیرے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے، کوئی مجلس کے آداب کے اندر کمی ہو گئی، کوئی بیان کرنے کے اندر کمی ہو گئی، کوئی سننے کے اندر کمی ہو گئی، اللہ تو اپنے محبوب کے صدقے سے اللہ معاف فرما۔ اللہ ہم سب کو جو کہا گیا، سنا گیا اور عزم کرتے ہیں، اے اللہ زندگی کے آخری سانس تک ذکر خدا، ذکر مصطفیٰ، ذکر اہل بیت، ذکر اولیاء اللہ میں بار بار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کرتے کرتے اللہ ہمیں دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا
میں دیوانہ نبی مصطفیٰ دل میں ہے روشن محمد سے بچانے کی کوشش نہ کروں الحمدللہ رب العالمین